بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سائل نے آ کر سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، قال صدقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد انہی پر قائم ہے۔ سب پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ رمضان کے اندر چونکہ اکثر اہل ایمان بلکہ سب اہل ایمان زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، تو زکوٰۃ پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ زیادہ وقت مل سکے اہل ایمان کو کہ وہ ان مسائل پر جلد از جلد عمل کر کے اپنے زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کر سکیں۔ تو پہلی بات، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹینڈر کیا ہے، وہ معیار کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ذہن نشین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اور سٹینڈر قائم کر دیے وہی قیامت تک رہیں گے، انہی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں مقرر کی ہیں نصاب کے لیے، سونا اور چاندی۔ سونے کے جو ہے نا وہ 20 دینار جن کی جو ہے وہ وزن آج کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور چاندی کی مقدار 200 درہم جن کا وزن آج کے اعتبار سے 52.5 تولہ بنتا ہے۔ تو یہ ہر سال جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ریٹ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال کا نصاب زکوٰۃ الگ ہوتا ہے۔ اس سال 2020 میں نصاب زکوٰۃ یو کے اندر ہے 240 پاؤنڈ نصاب زکوٰۃ اس سال کا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی عمومی طور پر جو ہے وہ پائی جاتی ہے عوام میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اسی پر ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس سے اگر کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چنانچہ عورتیں عموماً جو ہے وہ اپنے پاس 7 تولہ تک رکھتی ہیں تاکہ 7.5 تولہ کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہ ہو جائے، تو 7 تولہ تک سونا رکھتی ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر سٹینڈر بنائے سونے اور چاندی کے، یہ دو، اس دور کے اندر دو کرنسیاں برابر طور پر جو ہے نا وہ جاری تھیں۔ ایک درہم تھا، ایک دینار تھا۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس اگر درہم ہو تو اتنے مقدار ہو جائے اور اگر دینار ہو تو اتنی مقدار ہو جائے۔ تو اس دور میں پوسیبل تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک ہی کرنسی ہو، تو اس لیے جو ہے وہ کسی کے پاس ایک ہی کرنسی ہو تو اس کی مقدار یہ ہوگی۔ لیکن آج کل کے دور میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس دو کرنسی ہوں، عمومی طور پر ایک ہی کرنسی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں کسی کے پاس بھی اگر جو ہے وہ سونا چاندی ہو، ان دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یا سونا اور پیسے ہوں تو اس کی مقدار جو ہے نا وہ 240 پاؤنڈ کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ جو نصاب ہے چاندی کا، اس کی قیمت کو اس کی مالیت پہنچ رہی ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
کئی لوگ بڑا اہم سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، سونے کو کیوں نہیں اسٹینڈرڈ بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 اسٹینڈرڈ بنائے ہیں، ایک چاندی کا ایک سونے کا، تو ان میں سے کسی کی قیمت کو بھی جب کسی کی مالیت پہنچ جائے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو چاندی کی قیمت چونکہ کم ہے، لہٰذا جس کے پاس سونا چاندی دونوں مل کر جو ہے وہ اس کی اتنی قیمت ہو جتنی 52 تولہ چاندی کی ہوتی ہے، یا جو بھی جو ہے وہ آدمی کے پاس چیزیں ہوں، ان کی مالیت اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جو آج کے حساب سے 240 پاؤنڈ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک دفعہ پھر لب لباب اور خلاصہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب زکوٰۃ کے لیے 2 نصاب بنائے ہیں، 2 چیزیں جو ہے وہ مقرر کی تھیں اسٹینڈرڈ، ایک سونا اور ایک چاندی۔ تو لہٰذا آج کل کے دور میں کسی کے پاس اگر جو ہے نا وہ جو بھی مالیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چیزوں میں سے کسی کی قیمت کو بھی پہنچ جائے گی تو اس کے پاس نصاب پورا ہو جائے گا، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور 2020 اس سال کا جو نصاب زکوٰۃ ہے یو کے اندر وہ 240 پاؤنڈ 240 پاؤنڈ ہے۔ جس کے پاس اتنی مالیت ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔